السلام علیکم، میں ہوں دلاور خان بڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر حال کوئٹہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں اکباؤ ہاؤس میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سائی خالد شاہ اور حرس مبارک کے حوالے سے میسج دینا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم و علیکم السلام یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑی مہربانی خبر حال آپ تمام احباب کی کہ آپ پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عرس مقدس کی کوریج کے لیے اور ان کے احوال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب العالمین آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہ چینل جو ہے میڈیا پہ چھا جائے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ اور جس طرح آپ نے پوچھا کہ عرس مبارک پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کب سے شروع ہوا ہے، ان کا وصال 1973 میں ہوا تھا اور 1974 سے یہ سالانہ پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس یہاں پر منعقد ہوتی ہے۔ حضرت صاحب کا وصال یہیں کوئٹہ میں ہوا تھا اور ان کی تدفین استا محمد ڈسٹرکٹ جعفر آباد بلوچستان میں ہوئی۔ تو اس حوالے سے ان کا سالانہ عرس بھی منایا جاتا ہے اور اس تقریب میں دور و دراز سے عقیدت مندان اور مریدین شرکت کرتے ہیں۔ لنگر کا اہتمام ہوتا ہے اور خیرات فی سبیل اللہ ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے اور نعت خوانی ہوتی ہے اور علماء کرام خطاب فرما کے لوگوں کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین و منور کرتے ہیں۔ حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ صلی اللہ عزیز کی اولاد میں سے 8ویں پشت میں سے ہیں اور آپ کو حکم ہوا کہ ہم نے آپ کو سندھ بلوچستان کی ولایت عطا کی ہے اور آپ جائیں سندھ بلوچستان میں دین مبین کی تبلیغ اور ترویج کریں۔ آپ یہاں تشریف لائے 1920 میں، 1920 میں آپ نے یہاں پر تبلیغ و ترویج کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہزاروں لوگ آپ کی دست حق پرست پر اسلام قبول کیا لوگوں نے۔ اور یہاں پر جب آپ آئے تو لوگوں نے محبت میں آپ کو پیر بولان کے نام سے پکارنا شروع کیا اور یہ آپ کا لقب بن گیا پیر بولان۔ اور جب آپ سندھ میں جاتے اور وہاں بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ جب آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرتے تو لوگوں نے وہاں آپ کو پیر مہران کا لقب دیا، اس لیے آپ مشہور ہوئے پیر بولان و مہران، یعنی سندھ اور بلوچستان کے پیر، کیونکہ ان کو جو فیض عطا ہوا ہے، حکم ہوا ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں دین مبین کی ترویج کرنے کا۔ تو آپ یہاں پر تشریف لائے اور یہاں جب آستانہ آپ نے 1955 میں قائم کیا، حق باؤ بنگلہ فیض آباد کے نام سے مسجد کی تعمیر کی اور آستانہ بنایا اور یہاں کے لوگوں نے اس جگہ کا نام بھی فیض آباد رکھ دیا۔ حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہزاروں کرامات ہیں اور رب العالمین نے ان کی دعا میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جو بھی آپ کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتا وہ فیض یاب ہو کے جاتا۔ کئی بے اولاد لوگ آتے اور عرض کرتے کہ ہمیں 20 سال ہوئے ہیں، 25 سال ہوئے ہیں، 30 سال ہوئے ہیں، اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ تو جب آپ دعا فرماتے تو ان کو مبارکباد دیتے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ رب العالمین کے کرم اور فضل سے ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمتوں سے نوازتا تھا۔ آپ ذکر و اذکار کے اتنے پابند تھے کہ جب لا کا ذکر کرتے تو جسم ان کا ٹوٹ جاتا اور جب اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ تو پھر ذکر وجود جڑ جاتا۔ تصوف اور فقر میں سب سے جو بڑا مقام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں یہ فنا فی الشیخ، اپنے مرشد پہ فنا ہونا، پھر ہے فنا فی اللہ، فنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان ہونا اور ان کی منزل تک پہنچنا، پھر ہے فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ یہ جو ذکر لا الہ الا اللہ کر کے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اور پھر جڑ جانا، یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے اور پھر بقا باللہ کی منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ شریعت محمدی کے پابند تھے، پاسدار تھے اور جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا کہ مریدو دوستو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1 سال کی مہلت عطا کی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا 3 سال کی مہلت عطا کی ہے۔ پوچھا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب اسرائیل آیا
تو میں نے اسے کہا کہ میں اللہ سے پہلے بات کر لوں. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ میں نے ساری زندگی آپ کے محبوب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. تمام سنتیں میں نے اپنی طرف سے پوری کی ہیں. ایک سنت رہتی ہے وہ ہے عمر کی, وہ میرے بس میں نہیں ہے, تیرے بس میں ہے. اگر سنتوں پر عمل کرنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مہربانی کیجئے باری تعالیٰ, کرم کیجئے, مجھے 3 سال عطا کیجئے تاکہ میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے مطابق مجھے زندگی ملے. یعنی وہ ہے 63 سال. آپ اس ٹائم 70 سال کے تھے, 1970 کی بات ہے, وہ 60 سال کے تھے 1970 میں. اور پھر 3 سال کے بعد جب آپ کا یہاں وصال ہوا تو اس وقت آپ 63 ایئرز کے تھے. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بھی ظاہراً 63 سال ہے, حضرت سلطان باہو کی عمر بھی 63 سال ہے, اور پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک بھی 63 برس ہے. آپ نے ہمیشہ شریعت محمدی کی پاسداری کا حکم لگایا ہے, لوگوں کو باشرہ رہنے کا حکم دیا ہے. لوگوں کو تبلیغ و ترویج کا جو آپ کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت کرو, حقوق العباد کا خیال کرو اور حقوق اللہ کا خیال کرو. حقوق اللہ اللہ کی عبادت ہے اور حقوق العباد انسانیت کی خدمت ہے. آپ ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں سرشار رہتے اور آپ کے در اقدس سے کوئی بھوکا نہ جاتا. آپ لنگر کا کھلم کھلا اہتمام کرتے, 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا تاکہ جو بھی آئے وہ لنگر تناول کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سالانہ ان کا عرس 29 جون کو ہوتا ہے اور آپ کا وصال بھی 29 جون 1973 کو ہوا تھا, اور اس حوالے سے متواتر یہ پروگرام ہوتا آ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی بہت شکریہ.